أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدنا علما نافعا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماہانہ 11ویں شریف کا سلسلہ ہے اور ماہ رجب کی آج 11ویں شب ہے. ہر چاند کی 11 تاریخ کو حسب معمول 11ویں شریف کی محفل اور اس میں درس قرآن کا اہتمام ہوتا ہے. آج انشاءاللہ سورۃ الہود کی آیت نمبر 69 سے درس کا آغاز ہوگا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم لوط کے بارے میں عذاب کا ذکر فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی خوشی کی خبر عطا فرمائی. اسی مناسبت سے ہم گفتگو کریں گے. پہلے ایک پس منظر حضرت لوط علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں جو اولاد ہوئی ہے وہ بڑھاپے میں ہوئی ہے. ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ کے بطن سے ہوئے، اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام کہ جن کی بشارت و خوشخبری ان آیات میں موجود ہے، جس کا ہم ذکر کریں گے. اور جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی عمر اس وقت 99 برس ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 برس ہے. تو یہ ایک تعجب والا معاملہ تھا کہ اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی، اور آپ کی زوجہ نے بھی یہی عرض کیا تھا کہ میرے یہاں کیسے اولاد ہوگی، اب تو میں بوڑھی ہو گئی، بانجھ ہو گئی، اولاد کے آثار بھی ختم ہو گئے، ہڈیاں تک کمزور ہو گئیں. لیکن دو نبی اللہ کے ایسے جنہیں اللہ نے بڑھاپے میں یہ خوشخبری عطا فرمائی ہے. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جنہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرمائی، اور دوسرے حضرت زکریا علیہ السلام ہے جنہیں اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرمائی تھی. اور ان کا جو واقعہ ہے وہ 3 پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے پورا ذکر فرمایا ہے. اور وہ بھی یہ تھا کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آپ جب تشریف لے گئے تو جو محراب تھا جہاں وہ عبادت کرتی تھی، وہاں کھانے پینے کی اشیاء جانے کا کوئی تصور بھی نہیں تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بے موسمی پھل وہاں پر موجود ہیں. تو آپ نے پوچھا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مجھے عطا فرمایا گیا. وجدنا عندها رزقا قال یا مریم انا لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے اس سے پہلے بڑی دعائیں کی تھی، لیکن جب یہ معاملہ دیکھا نا کہ بے موسم کے پھل اگر اللہ تبارک و تعالی حضرت بی بی مریم کو عطا فرما سکتا ہے تو اللہ مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد عطا فرما سکتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا فرما دے. انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا اور دعاؤں کو سننے والا ہے. تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری عطا فرمائی بڑھاپے میں. اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی کے فرشتوں نے آ کر حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرمائی تھی. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں علیہم السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، بہت زیادہ، کیونکہ اولاد نہیں تھی، بھتیجے تھے، والد کے انتقال ہو گیا تھا. تو
آپ کی پرورش میں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی، اور آپ ایسی قوم کی طرف تشریف لے گئے، شہر صدوم کہلاتا ہے وہ علاقہ، کہ جہاں پہ مختلف قسم کی بستیاں موجود تھیں، 5 مختلف قسم کی بستیاں اور بڑی خوبصورت وادیاں۔ جیسے اگر آپ گلگت بلتستان طرف نکل جائیے، کشمیر طرف نکل جائیے، تو آپ کو بہت خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملیں گے، طرح طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں آپ کے سامنے موجود ہوں گی۔ تو وہاں پر بھی ایسے ہی معاملہ تھا۔ اچھا، آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ جہاں خوبصورتی ہوتی ہے وہاں سیاح بڑی تیز رفتاری سے اس جگہ کو دریافت کرتے ہیں، اور پھر وہاں کی مارکیٹنگ ہوتی ہے، بھئی یہ جگہ بڑی خوبصورت ہے، دیکھنے والی ہے، یہاں آبشاریں بہت اچھی ہیں، نہریں بہت اچھی ہیں، یہاں پہ پھول پودے بہت اچھے خوبصورت جو ہے، یہاں پہ پھل موجود ہیں، پھول موجود ہیں، بیل بوٹیاں موجود ہیں، سفر بہت اچھا ہے، انجوائمنٹ ہے۔ تو یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک خوبصورتی کے ساتھ تخلیق فرمائی ہے، اس دنیا کو دیکھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ بھی یاد رکھیے کہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اگر کسی خوبصورت درخت کو، کسی پھول کی خوشبو کو محسوس کر کے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شکر ادا نہ کرے کہ یا اللہ تیری قدرت ہے کہ تو نے اس پھول میں کیسے خوشبو بسا دی ہے، تو نے جو ان بیل بوٹیوں پہ وہ پھل کہ جو وزری ہیں وہ زمین پر موجود ہیں، اور جو زیادہ وزن دار نہیں وہ درختوں پہ لٹکے ہوئے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اگر تربوز اوپر لٹکا ہوا ہو اور گرما سردہ اوپر موجود ہو اور بندہ وہاں سے گزرے، اس کے سر پر آ کر لگے تو کیا ہوگا؟ وہ بلب کس نے ایجاد کیا تھا؟ سر پہ آ کے لگا تھا، یاد ہے کسی کو؟ ہاں نہیں، وہ تھا نا، وہ نیوٹن نے، وہ جو پھل آ کے اس کے سر پہ لگا تھا، سیب گرا تھا اس کے سر پہ آ کے، ہاں بھول گئے، بڑی پرانی بات ہے، سیب آ کے لگا سر پہ، کشش ثقل یعنی گراوٹ، یہ کیا ہے؟ وہی مطلب وہ پھل آ کے لگا، یہ کیوں لگا؟ تو اب اس پر پوری ریسرچ اور ساری چیزیں، اب سوچیں، غور کریں کہ تربوز اس کے سر پہ 10 کلو کا آ کے پڑتا ہے، یا گرما یا سردہ زبردست قسم کا پکا ہوا اس کے سر پہ آ کے گرتا، تو میرے خیال میں آج ہمیں کچھ اندازہ نہ ہوتا کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، قدرتیں ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر آپ مری کی طرف چلے جائیے، سفر کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کیجئے، تو بعض جگہ پر ایسے درخت ہیں جنہیں پانی کی ضرورت ہے، وہ پانی کی جگہ پر موجود ہے یا پانی انہیں مسلسل ملتا رہے، اور کئی ایسے درخت ہیں کہ جہاں پانی کی ضرورت نہ ہو، بغیر پانی کے وہ جو ہے پروان چڑھتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ وہاں وہ اس طرح کے درخت جو ہے وہ اگائے ہوئے ہیں اور آباد کیے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ جنہیں دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اور سفر تو بندے کو بہت کچھ بتاتا ہے، سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ اللہ توفیق دے تو پہلا سفر مکہ مدینہ کا کیجئے، اللہ توفیق دے تو بغداد کا سفر کیجئے، عراق کا سفر کیجئے، کربلا، نجف، اشرف وغیرہ کا سفر کیجئے، مقامات مقدسہ کا سفر کیجئے، اور اگر اللہ توفیق دے تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنے کا سفر کیجئے۔ آپ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سفر ہونا چاہیے، یہ بندے کو ایکٹیو رکھتا ہے، سفر بندے کو ایک انرجی فراہم کرتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ سفر رک گئے، اب صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، تو بس یوں ہی عمر تمام ہو جاتی ہے، نہ آئیڈیاز آتے ہیں، نہ اور کوئی چیزیں ہمارے ذہن کے اندر آتی ہیں، اور بس ایک پریشر ہے دماغ پر، ایک ڈپریشن کا شکار ہے۔ یاد رکھیے بندے کو نکلنا چاہیے سفر کے لیے۔ تو اس بستی کے شہر صدوم کا جو میں ذکر کر رہا ہوں آپ سے، بڑی خوبصورت بستی تھی، بڑی خوبصورت۔ لوگوں نے یہاں پر آ کر گھومنا پھرنا شروع کیا، اس کی خوبصورتی کو دیکھنا شروع کیا، تو یہ لوگ وہاں پر ان کے آنے سے پریشان ہونے لگے، اور انہوں نے ان کو روکنا چاہا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سیاحت تو رکنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیے نا کہ دنیا بھر میں جو لوگ جاتے ہیں، کوئی پہاڑ دیکھنے کے لیے جاتا ہے، کوئی برف باری دیکھنے کے لیے جاتا ہے، کوئی درخت دیکھنے کے لیے جاتا ہے، کوئی کہیں، ہر ایک کا اپنا شوق ہوتا ہے، لیکن اس شوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے طور پہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں میں انہیں دیکھنے جا رہا ہوں، تاکہ اللہ کی ذات پر میرا ایمان مزید مضبوط ہو، مزید اللہ کی ذات پہ توکل، یقین اور بھروسہ مجھے ملے۔ لیکن اگر ایویں ہی جا رہا ہے کوئی سمجھتے ہے کہ میں K2 سر کر کے کامیاب ہو جاؤں گا، بعد میں لاش بھی اس کی نہ ملے، تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔
یاد رکھیے ہر بندہ اپنی نیت کے ساتھ ہے، ہر بندہ اپنی نیت کے ساتھ ہے۔ پہاڑوں پہ چڑھنے سے کیا ہو جائے گا؟ آپ کیٹو سیر کر لیجیے، کیا ہو جائے گا؟ چوٹیاں سیر کر لینے سے کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اصل تو یہ ہے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ اور آج ہمارے یہاں اپریشیٹ بھی ایسے لوگوں کو کیا جاتا ہے جن کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، دو چار سیکنڈ کی ویڈیو بنا کے ڈال دیجئے کہ جناب یہ ہو گیا، ہم پارٹی کر رہے ہیں تو یہ مشہور ہو جاؤ۔ باقی اور کوئی کام جو ہے نظر نہیں آتا کہ کوئی اور کام کرنے والا کوئی کام ہو، تعلیم و تعلم پہ فوکس ہو، صحت پہ فوکس ہو، بس پارٹی کر رہے ہیں تو مشہور ہو جاؤ بھائی۔ تو اگر یہ مشہوری ہے تو اللہ تعالیٰ اسی مشہوری سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ یا خلق خدا کے نفع کے لیے ہم کوئی کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی مشہور ہو جائے تو پھر یقینی سی بات ہے کہ اس کے لیے سعادت کا پہلو اس کے اندر نکلتا ہے۔ تو ان لوگوں نے وہاں پہ ہم جنس پرستی شروع کر دی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کو نازل فرمایا، اور یوں تھا کہ شہر کو یوں اٹھایا اور اس کو الٹا کر دیا بالکل۔ ہم جنس پرستی کی یہ سزا ہے۔ ہم جنس پرستی، اغلام بازی، مرد کا مرد کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ برا فعل کرنا، فرمایا کہ یہ وہ معاملہ تھا کہ پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اتنا خطرناک اور اللہ کو اتنا ناراض کر دینے والا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے ہر گناہ سے، بدکاری سے، برائی سے، زنا سے، اور ہم جنس پرستی سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو محفوظ فرمائے۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیے تو یہ باقاعدہ اس پہ قانون سازی کی جا رہی ہے کہ مردوں کا مردوں سے نکاح کرائیں، عورتوں کا عورتوں سے نکاح کرائیں۔ اللہ کا شکر ہے پاکستان ابھی تک اس سے محفوظ ہے، لیکن یورپ اور دیگر جگہوں پہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور اس پر ہمیں ایک حوصلہ افزا آواز ہماری بلند ہونی چاہیے کہ اسلام کے خلاف کوئی بھی قانون بننے میں ہم رکاوٹ بن جائیں، سامنے کھڑے ہو جائیں ہم کہ اسلام کے خلاف اس قانون کو بننے ہم نہیں دیں گے۔ تو یہ میرا اور آپ کا بہرحال کردار اس پہ ہونا چاہیے۔ تو وہ عذاب کے فرشتے آئے اور انہیں حکم تھا کہ جائیں اور جا کر بستی کو بالکل الٹا کر دیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے پروں کی طاقت کا اندازہ لگائیے، آپ نے پورے شہر کو اپنے پروں پہ اٹھایا اور الٹا کر دیا، بالکل الٹا کر دیا۔ تو آپ دیکھیے کہ سب تہس نہس ہو گئے، کوئی بھی باقی ان میں نہ بچا۔ تو یہ واقعہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ جب عذاب کے فرشتے آئے، ایک طرف تو یہ پہلو میں نے آپ کو ذکر کیا، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ مہمان نواز تھے، انتہا سے زیادہ مہمان نواز تھے آپ۔ اور بعض اوقات تو یوں ہوتا تھا کہ ابو الضیفان آپ کا لقب ہے، یعنی مہمان نوازی کرنے والا۔ اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا کہ آپ مہمان کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، مہمان کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے، سفر کرتے تھے آپ، نکل جاتے تھے کئی میل، کوئی مہمان مل جاتا اس سے کہتے تھے تم میری دعوت قبول کرتے ہو، میں تمہیں کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ تو یہ ان کا جذبہ تھا، اور ہمارا جذبہ کیا ہے؟ کب جائے گا مہمان، کب جائے گا مہمان، اور دعوتوں سے ہم جو ہے وہ لوگوں کی دعوت نہیں کرتے۔ تو مہمان نوازی بہرحال یہ سنت انبیاء ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہے اپنے گھر میں، اور یہ سورۃ الہود پارہ نمبر 11 آیت نمبر 69 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور میں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس پہنچے، قالوا سلاما، تو فرشتوں نے آ کر حضرت ابراہیم کو سلام کہا، قال سلام، کہا سلام، آپ نے جواب دیا، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، آپ ان کے لیے ایک، آپ نے دیکھا مہمان آئے ہیں، آپ نے انہیں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد آپ نے ان کے لیے اہتمام کیا۔ وہ اہتمام کیا تھا کہ آپ نے ایک بھنا ہوا بچڑا لیا، یعنی بچڑا، اس کو ذبح کیا، ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ بچڑا تیار کر کے جب ان کے سامنے لا کے رکھا، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پہنچ رہے تو آپ نے انہیں اجنبی تصور کیا، وأوجس منهم خيفة، اور ان سے ایک خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا قالوا لا تخف، اے اللہ کے نبی خوف نہ کیجئے، انا ارسلنا الى قوم لوط، بولے اصل میں ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔
ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اور اسی واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 25 سے آغاز فرمایا، آیت نمبر 24 سے، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کہا کہ اے محبوب کیا آپ کے پاس حضرت ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ان کے پاس پہنچے اور کہا سلام، قال سلام قوم منکرون، کہا کہ میں تمہیں بھی سلام کرتا ہوں لیکن میں تمہیں جانتا نہیں ہوں۔ فراغ الی علی فجاء بعجل سمین، ان کے لیے ایک بچڑا بھنا ہوا لے کر آئے، فقربہ الیہم قال الا تاکلون، ان کے پاس رکھا، کہا قال الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ فاوجس منهم خیفہ، تو انہوں نے کہا کہ قالوا لا تخف وبشروا بغلام حلیم، ہم اللہ کی نوری مخلوق ہے، ہم تو یہ نہیں چیزیں نہیں کھاتے، لیکن ہم آپ کو فبشروہ بغلام حلیم، آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے فرشتوں کے مختلف کام نا، ایک طرف عذاب دینے آئے ہیں، ایک طرف خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کے بھتیجے کی جو قوم ہے اس پر عذاب نازل کیا جا رہا ہے، قوم لوط پر، قوم لوط پر عذاب نازل کیا جا رہا ہے، ایک طرف تو یہ، اور دوسرا معاملہ کیا ہے کہ آپ کو لڑکے کی خوشخبری بیان کی جا رہی ہے۔ تو یوں دونوں معاملات ہوئے۔ اب یہاں سمجھنے والی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے اللہ کے فرشتے بھی آئے تو انہوں نے آ کر زمین والوں والا انداز اختیار کیا، یعنی بشری لباس میں آئے، انسانی شکل میں آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کی جو تخلیق ہے وہ نور سے ہوئی ہے۔ فرشتوں کی تخلیق کس سے ہے؟ بولیے، آواز سے بولیے، نور سے تخلیق ہے، لیکن آئے وہ کس طرح ہیں؟ انسانی شکل میں آئے، اسی طرح چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آئے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، سب چیزیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نور لباس بشری میں آ سکتا ہے، نور لباس بشری میں آ سکتا ہے، اور ہمارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو نور علی نور ہے، اول ما خلق اللہ نوری۔ تو جب فرشتے نوری شکل میں آ سکتے ہیں، نوری فرشتے ہو کر انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی حقیقت میں نور ہو کر انسانوں کی ہدایت کے لباس بشری میں تشریف لائے ہیں۔ نہ نورانیت کا انکار کیا جائے گا، نہ بشریت کا انکار کیا جائے گا، کیونکہ بشریت کا انکار تو کفر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی آتے ہی لباس بشری کے اندر ہے، ان کا بشر ہونا لازم ہے، لیکن بشر ہونے میں اور عام بندوں جیسا بشر ہونے میں بڑا فرق ہے۔ وہ ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں، ہم ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں۔ حضور اللہ کے احکامات ہم تک پہنچانے اور ہمارے معاملات اللہ کی بارگاہ تک پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آمد کا فرق ہے۔ جیسے میں اگر آپ سے بصد احترام عرض کروں، آپ سننے کے لیے آئے ہیں درس قرآن، ہم درس قرآن سنانے کے لیے آئے ہیں، فرق ہے۔ وہ بچپن میں دورہ طالب علمی میں ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارے استادوں نے ایک مثال دی تھی۔ خوش طبی کے لیے میں کوئی بات اس طرح کر جاتا ہوں تاکہ بات عقل میں بیٹھ جائے، سمجھ آ جائے۔ وہ کہا کہ ہماری طرح ہے، اسی پہ مثال کہا کہ وہ بچہ گھر میں شرارت کر رہا تھا، تو اس کی ماں نے اسے کوئی ڈانٹا ہوگا، کوئی تھپڑ مارا ہوگا، تو وہ بچہ ڈر کر چارپائی کے نیچے گھس گیا۔ پہلے چارپائیاں ہوتی تھی، آرام سے نیچے بندہ چلا جاتا تھا، اب بیڈ ہے، بندہ نیچے جا نہیں سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ جو بچے چھوٹے آئے وہ یہ کہیں کہ چلو ہمیں کوئی مارے ڈانٹے تو ہم بیڈ کے نیچے گھس جائیں، تو بیٹا نکلنا مشکل ہو جائے گا پھر۔ ہاں، تو چارپائیاں ہوتی تھی تو بچہ اس کے نیچے چلا گیا، اب اماں نکال لی ہے باہر، وہ نہیں نکلنا وہی موجود ہے۔ والد صاحب تشریف لائے تو بتایا کہ بچہ کہاں بھی ہمارا لخت جگر، ہمارا شہزادہ، تو کہا وہ اس کو تھوڑا ڈانٹا تھا تو چارپائی کے نیچے گھس گیا۔ آواز دی بیٹا باہر نکلو، نہیں نکلا تو ابا بھی چارپائی کے نیچے گھس گئے۔ بچے نے معصومیت سے کہا ابو آپ کو بھی امی نے مارا ہے؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو مطلب کیا اس بات کا بھائی؟ یعنی وہ اس نے اپنی طرح سمجھ لیا۔ تو یہ سمجھنے کا فرق ہے، سمجھ کا فرق ہے، عقل کا فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں بچے نہ بنو، سمجھدار ہو جاؤ۔ فرق کو سمجھے اللہ کے نبی کی آمد کے اور اپنے دنیا میں آنے کے۔ اس فرق کو سمجھیں گے، اپنی حقیقت پر غور کریں اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت پر غور کریں،
تو انداز ہو جائے گا، واضح طور پہ ساری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ دوسری بات، فرشتوں نے آ کر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ کیا کیا بولیے؟ سلام کیا۔ معلوم ہوا کہ سلام یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، سلام ہر امت کے اندر موجود رہا ہے، لیکن آج ہمارے یہاں سلام ختم ہو گیا۔ السلام علیکم کہتے ہوئے ہماری زبان رکنے لگی ہے آج کل۔ حکم تو یہ ہے کہ اگر کئی افراد پہلے سے موجود ہوں، کئی افراد پہلے سے موجود ہیں تو آنے والا ان کو سلام کرے، بشرط یہ کہ وہ کلاس کے اندر استاد پڑھنا پڑھانے کا سلسلہ یہ نہ ہو رہا ہو۔ نمبر 2، جیسے درس قرآن ہے یا ذکر کی محفل ہے تو سلام نہ کیے جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ نمازی نماز کے انتظار میں بیٹھے تو آنے والا سلام نہ کرے۔ چوتھا یہ کہ جب کھانا کھایا جا رہا ہو تو سلام نہ کیا جائے، وضو وغیرہ کر رہے ہیں تو سلام نہ کیا جائے۔ یعنی یہ بھی پورا ایک علم ہے کہ کہاں کہاں سلام نہیں کرنا، یہ پورا ایک علم ہے، اور کہاں سلام کرنا ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ یہ سب سیکھنے کی چیزیں کہ کہاں سلام کرنا ہے۔ اگر گھر سے باہر آپ نکلے تو سلام کر کے جائیے، گھر کے اندر داخل ہو رہے تو سلام کر کے داخل ہو۔ اور یہ برکت کا نسخہ یہ ہے، فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں داخل ہو، گھر میں داخل ہونے کے بعد گھر والوں کو سلام کہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کہے۔ سلام کہنے کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا یہ کہہ لیں یا حضور پہ کوئی بھی صیغے کے ساتھ سلام بھیجیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھے، قل واللہ احد، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں بے انتہا برکت نازل فرما دے گا۔ تو یہ برکت کا نسخہ ہے جس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ کیا طریقہ ہے بتائیے؟ سب سے پہلے گھر والوں کو سلام، اس کے بعد حضور پر درود و سلام، اور اس کے بعد سورہ اخلاص۔ یہ مختصر سا عمل ہے، اپنی عادت بنا لیجئے، انشاءاللہ گھر میں کبھی بے برکتی نہیں ہوگی، ہمیشہ برکت رہے گی انشاءاللہ۔ تو فرشتوں نے آ کے سلام کیا، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ اچھا، اب سلام، تو سلام کے بعد پھر اس کا جواب دینا بھی لازم ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ تو سلام کا جواب دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ دوسری بات یہ پتہ چلی ہمیں کہ مہمان نوازی یہ بھی اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، لہذا جس سے ممکن ہو مہمان نوازی کا اہتمام کیا کریں، دعوت کیا کیجیے۔ سمجھ گئے؟ سمجھدار لوگ ہیں سارے، دعوت کیا کیجیے، انشاءاللہ دعوت کریں گے، دعوت قبول کی جائے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں کہ ایک نبی تشریف لاتے ہیں، وہ لوگوں کو وعظ و نصیحت فرماتے ہیں، قوم ان کی بات نہیں سنتی تو بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرماتا ہے۔ امتوں میں یہ رہا سلسلہ، لیکن اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوبی اور فضیلت عطا فرمائی ہے، ان میں سب سے بڑی فضیلت یا سب سے بڑا انعام یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو ایک ساتھ غرق نہیں فرمائے گا، تباہ نہیں فرمائے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی زلزلے کی صورت میں، کبھی پہاڑی تودے گرنے کی صورت میں، کبھی آگ کی صورت میں، کبھی بے برکتی کی صورت میں، کبھی بھوک و افلاس کی صورت میں، لیکن اجتماعی عذاب اس امت میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے وعدہ فرمایا ہوا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ جب تک کہ محبوب آپ تشریف فرمائے اللہ ان پر اجتماعی عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ تو لہذا اللہ کے فرشتے وہاں پر آئے اور کہا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے اور آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے آئے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، کہا کہ ہم نے اسحاق کی خوشخبری آپ کو سنائی، اور اسحاق کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے، اور کہا کہ فقط یہی تک نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صاحبزادے حضرت اسحاق کو نبوت عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب کو بھی اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرمائے گا۔ ابھی دونوں کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، نہ حضرت اسحاق پیدا ہوئے نہ ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب پیدا ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ بشارت عطا فرما دی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل آپ کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔
اور بنی اسرائیل میں جتنے نبی آئے ہیں وہ سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں، اور بنو اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے فقط ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبعوث کیے گئے ہیں۔ اب آپ کی زوجہ جو پردے کے پیچھے موجود تھی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ وامرأتہ، اور ان کی زوجہ قائمۃ، کھڑی ہوئی تھی، ضحکت، ٹھیک ہے، ضحکت کے اگر صیغے پڑھو گے تو صیغہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہو جائے گا، یہ ایسے ہی ہے۔ فضحکت، وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ واہ عجیب بات ہے، یا ویلتا، ہائے ہائے خرابی، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، میرے یہاں بچہ ہوگا، وَأَنَا عَجُوزٌ، میں تو بوڑھی ہو گئی، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور حضرت ابراہیم کی طرف دیکھ لگی کہ آپ بھی تو بوڑھے ہو گئے، وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ بوڑھے ہو گئے یہ بھی، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، ہائے ہائے یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو جائے گی کہ میرے شوہر 120 برس کے اور میں ہوں 99 برس کی، اب ہماری یہاں اولاد ہوگی، اور بھی اچھی لگے گی ہماری یہاں اولاد، ہوتا ہے نا یہ، جیسے مطلب اگر وہ عمر کسی کی تھوڑی زیادہ ہو جائے، کہا بھائی ماشاءاللہ بچے بڑے ہو گئے آپ کے اولاد، کبھی اچھی لگیں گی ہمارے یہاں اولاد، یہ بعض اوقات جملہ کہہ دیا جاتا ہے اولاد تو اللہ کی دین ہے، جب چاہے وہ عطا فرما دے، اس میں شرم کی کیا بات ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جب چاہے نواز دے۔ تو جب یہ ساری بات ہوئی، قالوا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے کام پر آپ تعجب کرتی ہیں، آپ کو تعجب ہو رہا ہے، یہ تو اللہ کا امر، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے یہ۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اور اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر، اللہ کی برکتیں ہوں علیکم اہل البیت، تم پر اور ان سب گھر والوں پر۔ اہل البیت کے الفاظ ہیں، اہل البیت سے مراد کیا ہوتا ہے بولیے؟ گھر والے، اور یہاں اہل البیت کے اندر کلام کس سے کیا جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بولیے نا، کس سے؟ زوجہ سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سے کلام کیا جا رہا ہے، کیونکہ اہل البیت گھر والوں میں سب سے پہلے گھر والی ہوتی ہے، اولاد بعد میں ہوتی ہے، اسی لیے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو اہل بیت کا لفظ آیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت ان سے ہر طرح کے رجس کو دور کرنا چاہتا ہے، تو وہاں اہل بیت سے مراد سب سے پہلے حضور کی ازواج ہوگی، اس کے بعد اولاد ہوگی، دلیل قرآن پاک کی۔ یہاں کس سے بات ہو رہی ہے؟ علیکم اہل البیت، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، گھر والوں تم پر کیا ہو؟ اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ تو سب سے پہلے اہل بیت میں ازواج شامل ہوں گی، اور اس کے بعد بولیے اولاد، اگر بیوی نہیں ہے تو اولاد کہاں سے ہو جائے گی؟ پھر یہ بات ہے کہ 4 کو شامل کرو باقیوں کو نکال دو، یہ کیا بات ہوگی؟ 2 کو شامل کریں ازواج کو، یا 1 کو شامل کریں باقی سب کو نکال دیں؟ بتائیے وجہ تخصیص کیا ہے؟ خاص کر دینے کی، نکال دینے کی وجہ کیا ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھا پھر 1 کو شامل کرنے کی دلیل کیا ہے؟ اگر ایک زوجہ کو شامل کر رہے ہیں بطور دلیل اہل بیت میں، تو اسی دلیل کی وجہ سے باقی سب ازواج کو بھی حضور کے شامل کیا جائے گا۔ کہا کہ ہماری اولاد کیسے ہوگی؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت ہوگی یقیناً، انہ حمید مجید، بے شک وہی سب خوبیوں والا اور عزت والا ہے۔ تو یہاں اس پورے واقعے کے اندر بعد میں پھر وہ آگے بڑھے اور ساری قوم کو، جو میں نے بتایا آپ کو کہ پوری بستی کو الٹ پلٹ کر دیا کہ تباہ و برباد کر دیا گیا، وہاں پہ بربادی ان کا مقدر ہوئی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا کہ تمہیں اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے تو تم نکاح کرو، عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، اللہ نے جو جائز ذریعہ رکھا ہے خواہش کو پورا کرنے کا، نکاح کرو۔ یہ کیا ہے کہ ہم جن پرستی میں مبتلا ہو گئے، تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو طعنے دینے شروع کر دیے تھے۔ قال یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک فاسر بأہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب۔ آپ کو کہا گیا اے لوط ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے کے چلے جائیے گا، اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے کر چلے جائیے گا، لیکن
آپ میں سے کوئی بھی پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھے گا، کوئی بھی پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھے گا، کیونکہ ایک تو بسی کو الٹا دیا گیا، پھر ہر ایک کے سر پہ پتھر مارے گئے، ہر ایک کے سر پہ سخت باری کی گئی، پتھر مارے گئے، یہاں تک کہ کہا کہ کوئی پیچھے نہ دیکھے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے آپ کی بیوی کے، کیونکہ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، یہ اپنی قوم کے ساتھ ہے، یعنی جب یہ پلٹ کر پیچھے دیکھے گی تو پتھر اس کے سر پہ ہی پڑے گا۔ فرشتوں کو کیسے خبر ہو گئی پیچھے دیکھے گی؟ اللہ نے علم عطا کر دیا، کہا کہ اپنی زوجہ کے بارے میں آپ پریشان نہ ہوئیے گا، یہ آپ کے ساتھ جائے گی مگر پیچھے ہائے میری قوم، یہ کہہ کے پیچھے پلٹ کے جب دیکھے گی اس کے سر پہ پتھر آ کر پڑ جائے گا، یہ بھی ان کے ساتھ ہلاک ہو جائے گی۔ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، اسے بھی وہی مصیبت پہنچے گی جو باقی ان سب کو پہنچنے والی ہے۔ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، بے شک اللہ کا وعدہ ہے صبح کا، أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، اور صبح جو ہے کیا قریب نہیں صبح؟ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے جعلنا عالیہا سافلہا، بسی کو اوپر اٹھایا اور نیچے کر دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ان پہ لگاتار کنکر اور پتھر برسائے، مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، ان پتھروں پہ باقاعدہ نشان لگے ہوئے تھے، مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور وہ پتھر کچھ ظالموں سے دور نہیں ہیں۔ تو یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی شان بلند ہے، وہاں اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھی نازل فرماتا ہے۔ دوسری بات، سلام کو عام کریں اور اپنی عادت بنائیں السلام علیکم کہنے کی۔ ہمارے یہاں جب سے کووڈ آیا ہے تو ٹھیک ہے تھوڑا سا دوری کا حکم دیا گیا اور احتیاط کرنی بھی چاہیے، لیکن اب ہم نے سینے پہ ہاتھ رکھنا شروع کر دیا، لیکن السلام علیکم کہنا چھوڑ دیا۔ تو آپ ٹھیک ہے سینے پہ ہاتھ رکھیے لیکن السلام علیکم بھی کہیے، اور کہیں موقع ملتا ہے اور تو مصافحہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو آج کل ہمارے یہاں بعض اوقات کچھ جگہوں پر کچھ لوگوں کو اتنا زیادہ ڈر خوف بیٹھ گیا کہ اگر ان کا ہاتھ بڑھا تو پیچھے کرو، ہاتھ پیچھے کرو، پیچھے کرو، پیچھے کرو، تو یہ تھوڑا سا احتیاط اس میں بھی ضروری ہے کہ اس حد تک بھی بندہ مطلب وہ پاگل پن کا شکار نہ ہو جائے۔ ہاں جہاں پہ کوئی عذر ہے، جیسے یہاں ہاسپٹل ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں تو ڈاکٹر وغیرہ بہت احتیاط کرتے ہیں یہاں پر، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ آپ نے گھر پہ موجود ہے، بچہ کو سلام کرنے آگے بڑھے تو ہاتھ دھرو کو پیچھے کرو، تو یہ بھی مناسب عمل نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر مسافہ کرنے سے آپ اوائڈ کر رہے ہیں تو کم از کم سلام کو اپنی عادت بنائیے، السلام علیکم تو کہیے، اور سلام سننے کے بعد بعض اوقات یہ ہوتا ہے جواب جیتے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، یہ جواب نہیں ہے۔ جواب کیا ہوگا؟ وعلیکم السلام، یہ جواب ہے سلام کا۔ لیکن ہمارے یہاں السلام علیکم جیتے رہو بیٹا، یہ جواب تو نہیں ہوا، آپ گناہ گار ہو گئے۔ سلام کا جواب دیجیے وعلیکم السلام کہہ کے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلام کرنے کا عادی بنائے۔ دوسرا، مہمان نوازی، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا خاصہ رہا۔ تیسرا، میں نے آپ کو عرض کیا کہ نوری مخلوق لباس بشری میں آ سکتی ہے۔ چوتھی بات یہ، اللہ تبارک و تعالی چاہے براہ راست بستیوں کو تہس نہس کر دے، لیکن اللہ کی عادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے اندر اسباب کوئی نہ کوئی پیدا فرماتا ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا، انہوں نے یہ کام کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے سارا وقت انہیں بتا دیا گیا۔ تو اسی لیے یاد رکھیے کہ مدد اللہ ہی کی ہوتی ہے، روزی اللہ نے دینی ہے، صحت اللہ نے دینی ہے، شفا اللہ نے دینی ہے، بیماری سے اللہ نے بچانا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ بس کے نیچے آ کے لیٹ جاؤ، بولو اگر زندگی ہے تو بچ جاؤں گا ورنہ مر جاؤں گا، تو جائیے لیٹ جائیے، کسے منع کیا آپ کو؟ یہ بے وقوفی ہے، تدبیر نہیں ہے۔ تدبیر یہ کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ کر کے رکھیے۔ تو ہر طرح کی تدبیر اختیار کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبیر ہمیں اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، ہم تدبیر اختیار کریں گے، باقی فیصلہ وہی ہوگا جو بولیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے۔ توکل اللہ کی ذات پر۔ اور آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر جو خاص انعام فرمایا وہ یہ ہے کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجتماعی عذاب سے محفوظ رکھا ہے۔
لیکن سجدے کی توفیق نہ ملنا یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا عذاب ہے۔ سر کو سجدے میں نہ رکھنا یہ اللہ کا کتنا بڑا عذاب ہے۔ مسجدوں کا ویران ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بندگی سے دور ہو گیا بندہ، تو بتائیے اس سے بڑھ کے عذاب اور کیا چاہتا ہے بندہ اپنی ذات پر۔ سب کچھ کما رہا ہے، سکون نہیں ہے، گھر بھی ہے، اے سی لگا ہوا ہے، بستر لگا ہوا ہے، ہر چیز ہے، سکون کی دوائیاں لے رہے ہیں، سکون نہیں ہے، تو سکون نہ ہونا یہ بھی تو اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے بہت بڑا۔ تو سکون تو اللہ ہی عطا فرمائے گا، اور سکون کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ذکر میں ہے، اور قرآن کی تلاوت میں سکون ہے، درود پاک پڑھنے میں سکون ہے، نیکیاں کرنے میں سکون ہے، کسی کی مدد کر دینے میں سکون ہے، کسی کو اچھی بات بتا دینے میں سکون ہے، اور یہ سکون جب میسر ہوگا کسی دوائی کی ضرورت انشاءاللہ باقی نہیں رہے گی۔ تو ہم خلق خدا کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی ہو گئی ہو، سبقت لسانی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔